السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، ہمیشہ کی طرح آج کی مجلس میں بھی آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال عظیم صاحب نے کیا ہے۔ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی ختم شریف کے لیے پیسے رکھے اور اگر کسی کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کیا یہ رقم ہم ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے جو رقم ختم شریف کے لیے رکھی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کے پاس وہ رقم تھی صدقے کے لیے، ٹھیک ہے، صدقے کے لیے یا پھر غربا، فقراء، مساکین اور محتاجوں کو دینے کے لیے کچھ رقم آپ نے سائیڈ میں نکال کر رکھی تھی۔ پھر آدمی آپ کو کوئی ضرورت مند محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی ہیلپ ہو جائے گی پیسے دینے کی وجہ سے، تو آپ اس کو بے شک دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی امداد کا اور رقم دینے کا ثواب ضرور ملے گا۔ ERR کہتے ہیں کہ پورا کپڑا ناپاک ہے، نجاست والی جگہ دھو دی ہے، پھر بالٹی میں رکھ کر اس پر پانی بہا دیا ہے جو کہ جاری پانی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کپڑا پاک ہو جائے گا، بالکل پاک ہو جائے گا۔ اس میں دو کنڈیشن ہوگی، ایک تو پہلے ہی آپ نے اس نجاست کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ جو نجاست تھی وہ دکھنے والی تھی، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نجاست دکھنے والی ہو تو اس وقت تک دھونا ہے جب تک کہ اس نجاست کے تمام اثرات نہیں نکل جاتے۔ تو جاری پانی میں دھونے سے پہلے آپ نے اس نجاست کا اچھی طرح خاتمہ کر دیا ہے، تو وہیں پر آپ کا وہ کپڑا پاک ہو گیا تھا۔ پھر بعد میں آپ نے جاری پانی میں رکھ دیا ہے، تب بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ عاقب شیخ کہتے ہیں کہ بھائی، اگر ناپاکی دھوتے وقت اگر پانی کے چھینٹے اڑتے ہیں، اس پر ناپاکی کا اثر نہ ہو تو وہ پاک ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے، اگر نجاست اور ناپاکی دھوتے وقت جو قطرے اڑے ہیں بہت نارمل ہے، بہت چھوٹے ہیں، جو 1 درہم سے کم ہے، تو وہ معافی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ بھلے ہی وہ ناپاک ہوتے ہیں لیکن معافی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں اچھی طرح کلیئر کر سکتے ہیں، کلین کر سکتے ہیں تو صاف کرنا ضروری ہے، اور اگر کلین نہیں کر سکتے ہیں یا کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں وہ معافی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ زینب کا سوال ہے کہ صرف شک ہوتا ہے کہ واش روم کی ہر چیز ناپاک ہے۔ اچھا، یہ صرف آپ کو شک ہوتا ہے، آپ نے پہلے کہہ دیا کہ صرف شک ہوتا ہے۔ اس کے نیچے جتنا بھی آپ کا کمنٹ ہے اس کا جواب آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف شک ہونے کی وجہ سے کسی چیز کا کوئی حکم ہوتا نہیں ہے۔ شک کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے کتنا ہی بڑا شک ہو اور کتنے ہی کریٹیکل مسئلہ ہو، آپ اس کی کیئر بالکل نہ کریں۔ ہاں، اگر واقعتاً اور حقیقتاً اگر کچھ نجاست وغیرہ آپ کو لگ گئی ہے تو دھونا ہے، صرف وہم ہے، صرف شک ہے، صرف وسوسہ ہے، تو آپ اس کو اٹھا کر کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ شہزادہ کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب پلیز جواب ضرور دیجئے گا کہ استنجا کرنے کے بعد بھی وسوسہ آتا رہتا ہے اور ذہن سے نہیں جاتا ہے، اور بار بار خیال آتا ہے کہ میں استنجا کیسے کیا، پانی سے، شرمگاہ سے۔ دیکھیے، جب آپ نے استنجا کا جو فارمولہ ہوتا ہے اس فارمولے کو اپنا لیا ہے، فارمولہ بڑا سمپل ہوتا ہے کہ آپ نے پیشاب سے فارغ ہو گئے، پخانے سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد نجاست والی جگہ کو دھونا ہے۔ یہ بالکل پریکٹیکل چیز ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اس نجاست کی جگہ کے اوپر آپ نے پانی ڈال دیا، یہ یقینی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ڈالنے کے بعد پانی کا گیلا پن محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے بدن کا اتنا حصہ بھی گیلا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کپڑے پہن لیتے ہیں تو ازار اور آپ کی جو پینٹ وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی وہ پانی لگ جاتا ہے، تو یہ کنفرمیشن والی چیز ہوتی ہے کہ اب آپ کی جو نجاست تھی نکلی ہوئی وہ پاک ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، آپ کلین ہو چکے ہو۔ تو یہ جب یہ کنفرمیشن ہو گیا تو اس کے بعد کسی قسم کے وہم اور شک میں آپ کو بالکل پڑنا نہیں ہے، چاہے جتنے خیالات آتے چلے جائے، چاہے جو کچھ ہو جائے، لیکن جب آپ نے یقینی طور پر نجاست کو صاف کر دیا ہے تو بس اپنے آپ کو بالکل پرسکون بنا لے، خامخواہ شکوک اور شبہات کی وجہ سے اپنی زندگی کو پریشانی میں مبتلا نہ کرے، یہی آپ کے لیے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے
کہ اگر کپڑوں پر جسم کے کسی حصے پر بلڈ لگ جاتا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کا بھی سیم وہی مسئلہ ہے جو پہلے ہم نے زینب کو جواب دیا تھا کہ اگر وہ جو بلڈ آپ کے کپڑے پر لگا ہے 1 درہم سے کم کا ہے اور ایسی جگہ پر لگا ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آیا، وہاں پر آپ کا دھیان ہی نہیں گیا، تو وہ معافی کے درجے میں ہے۔ اور اگر وہ جو بلڈ کا نشان لگا ہوا ہے تو وہ 1 درہم سے زیادہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس کو کھوج کر تلاش کر کے صاف کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کپڑوں سے 1 درہم سے کم لیکوریا یا پھر اگر 1 درہم سے کم اگر کوئی چیز لگتی ہے تو دیکھیے صفائی کے پرپس سے دھونا تو ضروری ہے نا۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میرا بدن، میرے کپڑے، میری استعمال کی جانے والی چیزیں نجاست اور ناپاکی سے دور رہے، اور اگر گندگی لگ جاتی ہے، کچھ نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو دھونے کی فکر کرنی ہے، چاہے وہ 1 درہم سے کم ہی کیوں نہ ہو، ناپاکی کے پرپس سے آپ کو دھونا چاہیے۔ محمد اشتیاق خان کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھے باتوں باتوں میں غلط وساوس آ جاتے ہیں جو بول نہیں سکتی ہوں، کیا کروں؟ آپ کا واٹس ایپ نمبر دے دیجئے۔ دیکھیے، آپ کو بات کرتے ہوئے، کچھ تحریر کرتے ہوئے، کچھ ٹائپ کرتے ہوئے، کچھ اسٹڈی کرتے ہوئے، یا پھر عام بول چال کے درمیان کوئی بھی وسوسہ آتا ہے، شاید شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، گندے گندے خیالات ہوتے ہیں، تو ان خیالات کو آپ ذہن سے بالکل جھڑک دیا کریں۔ اس کو ریوائنڈ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باتوں باتوں میں کچھ چیزیں جو شک اور وہم کے تعلق کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، بار بار ان کو اپنے ذہن میں ریوائنڈ کرتے رہتے ہیں، انہی کے بارے میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں، انہی کے بارے میں ٹائپ کرتے رہتے ہیں، انہی کے بارے میں لوگوں سے پوچھ کر اپنے آپ کو ہلکان بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو جو بھی آپ کے غلط وسوسے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اس وقت آپ ایک کام کر لیا کریں، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور پابندی سے کرتے رہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے کیا اور بعد میں آپ کہیں کہ اس کا علاج ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ کام باقاعدہ پابندی کے ساتھ کرنا ہے، کم از کم 1 مہینے تک ایسا کرے، تو یہ آپ کے باتوں باتوں میں جو نکلنے والے گندے خیالات اور خیالوں کے وسوسے ہوتے ہیں انشاءاللہ رفع چکر ہو جائیں گے، پھر یہ خیالات آپ کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ شبنم بانو کا سوال ہے، جس کو عربی بھاشا پڑھنی نہیں آتی۔ اچھا، یہ کہتی ہیں کہ جس آدمی کو عربی زبان پڑھنی نہیں آتی ہے تو کیا وہ بنگلہ میں قرآن کریم کا ٹرانسلیشن اور اس کا اچارن یا ترجمہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ترجمہ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے کسی بھی زبان میں، اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، ملیالم ہو، بنگلہ ہو، کسی بھی زبان کا ٹرانسلیشن آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ جو زبان بھی آپ جانتے ہیں اس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن اور اس کا اچارن آپ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ رہا قرآن کریم کی تلاوت کا مسئلہ، تو تلاوت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ آپ اس کو عربی زبان میں پڑھیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت آپ کو عربی میں کرنی ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتی ہے عربی تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نورانی قاعدہ، جو کہ ہمارے بچوں کو جو چھوٹا سا قاعدہ ہوتا ہے، نورانی قاعدہ جس کا نام ہے الف با سے شروع ہوتا ہے، تو باقاعدہ وہ سیکھے۔ اس کی آن لائن کلاسز بھی بہت سارے علماء کرام آن لائن کلاسز چلاتے ہیں، تو ان کلاسوں کے اندر اگر آپ بڑے ہو چکے ہیں، مدرسہ نہیں جا سکتے، مکتب نہیں جا سکتے ہیں، تو پھر آن لائن اسٹڈی کرے، قرآن کریم کو سیکھے، جتنا بھی سیکھ سکتے ہیں اتنا ضرور سیکھے، بھلے ہی روزانہ 2-3 آیتیں کیوں نہ ہو، لیکن پابندی سے باقاعدہ سیکھیں۔ انشاءاللہ 2-3 سال میں آپ قرآن کریم پڑھنا اچھی طرح سیکھ جائیں گے، اور جب تک آپ کا پورا قرآن کریم ہوتا نہیں ہے تو آپ اس کا ٹرانسلیشن بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں کسی بھی زبان میں۔ حمزہ خان کے 2 سوالات ہیں جن میں پہلا سوال ہے کہ ناپاک پریس کو گیلے کپڑے سے صاف کر دے تو کیا پریس پاک ہو جائے گی؟ پلیز مفتی صاحب۔ دیکھیے، وہ جو آپ کی پریس ہوتی ہے نا، اس کے 2 کنڈیشن ہوتی ہے۔ ایک تو نیچے والا حصہ،
نیچے والا حصہ جو کہ الومنیم وغیرہ کا ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر نجاست لگی ہے تو نجاست لگنے کی وجہ سے اس کو دھونے کے بعد آپ کی وہ پریس خراب ہو سکتی ہے، بیکار ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس کو کپڑے سے اچھی طرح گیلے کپڑے سے اس کو پوچھ دیں، اور چونکہ وہ نچلا حصہ ہوتا ہے بالکل کلین ہوتا ہے، اس میں نجاست گھس کر بیٹھتی نہیں ہے، تو اگر آپ نے اس کو صرف کپڑے سے صاف کر دیا، جیسے ہم جو شیشہ ہوتا ہے آپ کی کمپیوٹر کی اور آپ کے موبائل کی جو اسکرین ہوتی ہے اس پر نجاست لگ جاتی ہے، تو اس کی جس طرح آپ صفائی کرتے ہیں بالکل اسی طرح کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے ہینڈل کے اوپر یا پھر سائیڈ والے کسی حصے میں اگر نجاست لگی ہے تو صرف پوچھ دینے سے کام نہیں بنے گا، کسی کیمیکل کا یوز کر کے آپ کو اس کی صفائی کرنے ضروری ہوگی۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ بنا صابن استعمال کیے پانی سے پاکی آ جاتی ہے؟ بالکل آ جاتی ہے۔ پانی کا استعمال کرنا نجاست کو دور کرنے کے لیے، اچھا کیا کہا آپ نے؟ بنا صابن کا استعمال کرنا نجاست کے خاتمے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ عظیم صاحب کا سوال ہے کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ کافی دنوں پہلے میں نے ایک ٹک ٹاک بنائی تھی جس میں یہ لفظ تھا کہ خدا مجھ کو کوئی ایسی چیز دے جو میں روز کہوں اور اس کے پیسے بھی نہ بنے۔ پتہ نہیں یہ کون سا سانگ ہے، کون سا گانا ہے۔ تو آپ نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک پر اس گانے کے بنانے کی وجہ سے آپ کافر ہو جائیں گے، تو دیکھیے آپ کافر وغیرہ نہیں ہونے کے، لیکن گنہگار ضرور ہوں گے۔ تو اگر آپ کے پاس ابھی تک وہ آئی ڈی موجود ہے اور اس آئی ڈی کے اوپر یہ کنٹینٹ موجود ہے تو آپ اس کو ریموو کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں، اور مستقبل میں اس طرح کا کام نہ کرنے کا سچا پکا عہد کر لیں۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، ٹوائلٹ میں پیشاب کے چھینٹے پیروں میں لگ گئے، اس کو باتھ روم میں پیروں کو دھونے کے بعد جو پانی فرش پر گرا ہوا ہے، پھر کوئی دوسرا آدمی ہمارے اس باتھ روم میں جاتا ہے بنا چپل پہنے کے، پھر باتھ روم میں سے ریٹرن بھی آ جاتا ہے اور اس کے پیر فرش پر لگتے ہیں اور فرش کا پانی اس کے پیر پر لگ جاتا ہے، پھر وہ پورے گھر میں چلتا ہے، تو جہاں جہاں وہ جائے گا کیا تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی؟ ثنا خان، دیکھیے آپ کو نجاست کی اتنی بڑی چین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ ہمیشہ واچ کر سکتے ہیں کہ کون واش روم جا رہا ہے، کون باتھ روم جا رہا ہے، کس کے پیر گیلے ہیں، کس کے پیر سوکھے ہیں، کس کے جانے کی وجہ سے نجاست پھیلی تھی وغیرہ۔ یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو باقاعدہ واش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور واش کرنا بھی نہیں ہے۔ ویسے ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو نجاست والی گندگی والی جگہ ہوتی ہے، جب میں وہاں سے ریٹرن آؤں تو ایک نظافت کا اور صفائی کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو دھو لو، تو اس طرح کا ماحول اپنے گھر میں بنا لے، لیکن خامخواہ اس طرح کے چکر میں نہ پڑے کہ پتہ نہیں کس کے پیر میں نجاست لگی اور گندا پانی لگ گیا اور وہ کہاں کہاں چلا گیا۔ اگر ایسا ہوا ہے، مان لیے کوئی بچہ آپ کے واش روم سے باہر آیا، واقعتاً وہاں پر نجاست پڑی تھی اور اس نجاست کے اثرات آپ کو کہیں پر نظر آ رہے ہیں، بیڈ شیٹ پر نظر آ رہے ہیں، آپ کے ٹیبل پر نظر آ رہے ہیں، آپ کی چوکی پر نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس کو ریموو کریں، صاف صفائی کا اہتمام کریں۔ لیکن صرف آپ کو کہیں نجاست نظر نہیں آتی ہے اور نہ ہی کسی چیز کا یقین ہے، تو پھر خامخواہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ عبدالعلیم صاحب کے بہت سارے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ کیا جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے سارا گھر ناپاک ہو جائے گا، اور عورت جس کو بچہ پیدا ہوا ہے کیا اس کا بدن میں جو ناپاک کپڑا تھا اس ناپاک کپڑے کو دوسرے کپڑوں کے ساتھ مل جائے تو تمام کپڑے ناپاک ہو جائے گے؟ اور اسی ریلیٹڈ آپ نے تقریباً 6-7 سوالات آپ نے کیے۔ دیکھیے عبدالعلیم بھائی، اچھا اسی ریلیٹڈ آپ کے پورے سوالات ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھ گئی ہے کہ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کا گھر، اس کا بستر، اس کے بچے کی سونے کی جگہ اور اس کے استعمال کی جانے والی جتنی چیزیں وہ سب ناپاک ہو جائے گی۔ یہ آپ کا خیال ہے، یہ آپ کی سوچ ہے جو کہ قطعاً غلط ہے،
ٹھیک ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ نے جو خیالات اور جتنی باتیں لکھی ہے ان تمام چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بدن پر خون وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ خون نجس ہوتا ہے، پورا بچہ اس کی پوری باڈی ناپاک نہیں ہوتی، اس کے بدن پر جو نجاست ہے بس آپ اس کو صاف کر لیں۔ اور بہت ساری جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد غسل بھی دیا جاتا ہے، تو اس طرح اگر کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ پاک ہو گیا ہے۔ اور عورت جو اس کا جو بچے کی پیدائش کے بعد جو بلڈ نکلتا ہے وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، بلڈ جہاں جہاں لگتا ہے اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے۔ عورت کا پورا بدن، اس کی پوری باڈی اور اس کی استعمال کی جانے والی ایک ایک چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس کا گھر بھی پاک ہے، اس کے بستر بھی، اس کی تمام چیزیں پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ جو ناپاک کپڑے تھے ان ناپاک کپڑوں کو سپریٹلی دھوتے ہیں یا پھر دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھوتے ہیں تو تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان ناپاک کپڑوں کو اگر سوکھ گئے ہیں اور ان کو کسی پاک کپڑے کے ساتھ آپ نے ایک ساتھ رکھ دیا ہے اور اس کی نجاست اس میں نہیں گئی ہے تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اس کے کپڑوں کو اٹھا کر آپ نے باتھ روم کے کسی حصے میں رکھ دیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کپڑوں کو آپ نے 40 دن کے اندر دھویا ہے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، 40 دن کے بعد دھویا ہے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو غرض ہے کہ آپ نے جتنے سوالات کیے ہیں یہ تمام کے تمام سوالات غلط فہمی پر مبتلا ہے، اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان خیالات سے آپ واپس آ جائیں۔ جہاں پر نجاست نظر آتی ہے آپ اس کو ناپاک سمجھیں، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو ناپاک سمجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنے سوال۔ اگلے جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔